بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، محرم الحرام یہ وہ مہینہ ہے کہ جس سے تخلیق آدم سے لے کر قیامت برپا ہونے تک کے بڑے بڑے واقعات متعلق ہیں، یعنی انسانیت کی ابتدا اور انتہا اسی مہینے سے جڑی ہوئی ہے۔ اور ان بڑے بڑے واقعات میں سے وہ واقعہ کہ جس کو تاریخ کے اوراق پر خون سے لکھا گیا، وہ بھی اسی مہینے میں برپا ہوا۔ ناظرین، اس واقعے کی بنیاد کیا ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد اب بھی امت مسلمہ محرم الحرام کی آمد پر خون کے آنسو بہاتی ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس واقعے کو ہم داستان حسین ابن علی کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اور اس داستان کو کچھ حصوں میں منحصر کرتے ہیں۔ ان تمام حصوں میں بیان کی جانے والی گفتگو کو معتبر اور معتمد تواریخ سے لیا گیا ہے۔ ناظرین، مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بنیادی ذمہ دار کون تھا، اور حدیث رسول میں اس کی مذمت کن الفاظ میں کی گئی؟ یزید پلید کی جانب سے آنے والے خط میں کیا لکھا ہوا تھا کہ جس نے امام عالی مقام کو مدینہ طیبہ چھوڑنے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ چھوڑنے کا مشورہ کس نے دیا، اور کس شہر کا رخ کرنے کی صلاح دی؟ یہی آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل info@rashid کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ آپ کو بالخصوص اسلامک انفارمیشن اور بالعموم دنیاوی معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، سن 59 ہجری میں جب یزید پلید نے امور مملکت کی باغ دوڑ کو سنبھالا تو اس کو اپنے گندے اور خلاف شریعت کردار کی وجہ سے دل ہی دل میں یہ بات کھانے لگی کہ مدینہ منورہ میں موجود وہ 3 بزرگ ہستیاں کہ جنہوں نے اس کی بیعت نہیں کی تھی، کہیں اس کی حکومت کے زوال کا سبب نہ بن جائیں۔ تو اس نے ایک خط مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو لکھا، جس میں اس نے اپنے والد کی وفات کی اطلاع دی اور ہر خاص و عام سے اپنی بیعت لینے کا حکم دیا، اور کہا کہ حسین ابن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم سے سب سے پہلے بیعت لی جائے، اور جب تک یہ بیعت نہ کریں ان کو کہیں پر جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ ناظرین، جب یہ خط ولید بن عتبہ کے پاس پہنچا تو وہ کھڑا ہو گیا اور پریشانی کی حالت میں مروان بن حکم لعین کو بلوایا، جو کہ پہلے مدینے کا گورنر رہ چکا تھا، اور اس سے مشورہ کیا۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ مروان بن حکم ہی وہ پہلا شخص ہے کہ جو شہادت امام حسین کی بنیاد بنا، کیونکہ اسی نے امام عالی مقام کو مدینہ منورہ سے نکلنے پر مجبور کیا۔ اس کی مذمت حدیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ کی گئی، چنانچہ سوائق محرکہ میں ہے کہ مروان بن حکم وہ شخص ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی تو اس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحنیک یعنی کوئی چیز نرم کر کے کھلانے کے لیے لایا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، هو الوضع ابن الوضع، یعنی یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ اور کچھ روایات میں یہ الفاظ منقول ہیں کہ ملعون کا بیٹا ملعون ہے۔ بخاری اور نسائی میں ایک حدیث نقل کی گئی کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
مروان بن حکم کے باپ پر لعنت فرمائی، اس حال میں کہ مروان بن حکم اپنے باپ کی پیٹھ میں تھا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت سے حصہ پانے والا ہوا۔ ناظرین، اس کی مذمت میں اور بھی روایات اور اقوال صالحین ہیں، لیکن ہم انہی 2 احادیث پر اکتفا کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ تو جب یہ ولید بن عتبہ کے پاس پہنچا تو اس نے خط کا مضمون پڑھنے کے بعد یہ مشورہ دیا کہ ان تینوں صاحبوں کو ابھی بلاؤ اور ان سے بیعت کے لیے کہو، اگر وہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو قتل کر دو۔ مروان بن حکم کے اس شریر مشورے کے بعد ولید بن عتبہ نے فوراً عبداللہ بن عمر بن عثمان نامی ایک نوجوان کو حکم دیا کہ ان تینوں صاحبوں کو بلا لاؤ۔ جب یہ نوجوان ان کے پاس پہنچا تو یہ تینوں صاحب مسجد میں تشریف فرما تھے، اور ولید کے ان کو بے وقت بلانے کی وجہ سے فوراً سمجھ گئے کہ بیعت ہی کے لیے ان کو بلایا جا رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چند نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے کر ولید بن عتبہ کے پاس پہنچے۔ ان نوجوانوں کو جو امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آئے تھے، آپ نے ان کو دربار کے دروازے پر کھڑا کیا اور خود ولید بن عتبہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ولید بن عتبہ نے ان کو خط کا مضمون سنایا اور یزید کی بیعت کے متعلق خبر دی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے جیسا شخص اکیلے میں بیعت نہیں کرے گا، تمام لوگوں کو بلاؤ، سب کو جمع کرو اور سب کو بیعت کا کہو، تو ان تمام لوگوں میں سے سب سے پہلے میں ہی تم کو جواب دوں گا۔ اتنا کہہ کر امام عالی مقام واپس تشریف لے آئے۔ ولید اور مروان کے آپ کو بار بار بیعت پر مجبور کرنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ طیبہ چھوڑنے کے بارے میں اپنے بھائی محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا۔ جناب محمد بن حنفیہ نے عرض کیا کہ آپ یزید کی بیعت کسی حال میں بھی نہ کرنا اور مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ معظمہ تشریف لے جائیں کہ وہاں پر آپ کو اتنا وقت میسر ہو جائے گا کہ جس وقت میں آپ اپنے قاصدوں کو بلاد اسلامیہ میں روانہ کر کے لوگوں سے بیعت لے سکیں گے اور یزید پلید کے فتنے سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ ناظرین، یہ تھا داستان حسین ابن علی کا پہلا پارٹ، جو کہ معتبر اور معتمد تواریخ سے اخذ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو داستان حسین ابن علی کے آنے والے پارٹس کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی تحقیقی، تاریخی اور مدلل ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے info@rashid۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔